السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دنیا کی ہر کامیابی ملے گی، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت ملے گی، مال، دولت، عزت، شہرت اور وہ سب کچھ جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں آئے گا۔ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا ملے گی۔ جو عمل میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اس ایک عمل کے ذریعے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت کو بھی راضی کر لیں گے۔ کتنے فائدے کا عمل ہے، دنیاوی فوائد کے ساتھ اخروی فوائد، سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضا کا مل جانا۔ قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ کی تمام مرادوں کو، تمام جائز خواہشات کو پورا کرنے کی گارنٹی دیتی ہے۔ گارنٹی آیت نہیں بلکہ اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت خود آپ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی میری نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مال، دولت، عزت، شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا اور ایک کام سے رکنا پڑے گا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ جس سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ غور سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ رب العزت کی رحمت کے کرشمے آپ پر کھلتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ایک مختصر واقعے سے سمجھاتا ہوں کیونکہ واقعات کے ذریعے بات کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس کی غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑوں کا ایک سوٹ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے سطر کو یعنی اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ریت کا سہارا لیا ہوا تھا۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا کریم اللہ، آپ کی جب اللہ رب العزت سے بات ہو میرے بارے میں ضرور اللہ رب العزت سے پوچھیے گا کہ میری یہ غربت کی حالت کب ختم ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور آدمی کا ذکر بھی ملتا ہے جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس کے پاس مال دولت کی فراوانی تھی، اس کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ مال کا سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی جب بھی اللہ تعالی سے بات ہو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ میرا مال کم کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مال کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بندہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا اور غربا مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، اس کے باوجود مال کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس مال کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، جب مال کا صحیح استعمال ہو، اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ ہو رہا ہو تو پھر مال ہمیشہ بڑھتا ہی ہے۔ لیکن آج کل ہم اس کے الٹ سوچتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ہمارا ذہن ہے کہ مال کم ہو جائے گا اور مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، جمع کر کے رکھیں گے تو مال ہمارا بڑھے گا۔ معاملہ حالانکہ اس کے الٹ ہے۔ اب آپ ان دونوں آدمیوں کے واقعہ کو ذہن میں رکھیں۔ ایک اتنا غریب کہ پہننے کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں، سطر ریت سے چھپایا ہوا ہے۔ دوسرے کے پاس مال اتنا زیادہ کہ سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں، جسے دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے روک دے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا امتحان لینا ہے۔ کسی کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے اور کوئی غربت کے سائے میں امتحان پاس کر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پاس ہونے والوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور فیل ہونے والوں کو جہنم کا عذاب۔ اللہ کی ذات ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ خیر، میں آپ کو مال اور دولت، عزت، شہرت کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ غور کریں گے تو بات سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے بات ہوئی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت سے کر دیا۔ یا اللہ، تیرے دو بندے اس حال میں ملے تھے،
اور وہ دونوں اپنے حالات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے بندوں کو جا کر میرا یہ پیغام سنا دو، انہیں ان کے مسائل کا حل بتا دو۔ یا اللہ کیا بتاؤں؟ آپ حضرات بھی غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں فرمایا، اس کو کہنا میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، کیونکہ میرا یہ فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، تم میں سے جو بھی میرا شکر گزار بنے گا میں اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتا جاؤں گا۔ لہذا امیر ہونے کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، عزت اور شہرت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو شاکرین کی صف میں کھڑا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت اتنی زیادہ نعمتوں کی بارش آپ پر کریں گے۔ کیونکہ یہ بات میری یا کسی مولانا صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہو، شکر تم، شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرنا میرا کام ہے۔ اب آپ آگے سنیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام ان کے پاس پہنچایا تو کیا بنا؟ پہلے آدمی کو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، جو اپنے جسم کو ریت کے ساتھ چھپا کر بیٹھا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تیری غربت کو ختم کرنے کا نسخہ بتا دیا ہے، اس نے پوچھا کیا کہا اللہ رب العزت نے میرے بارے میں؟ کیا بتایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا شکر ادا کیا کرو، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا۔ تو پتہ ہے اس آدمی نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ہم خود اپنا تجزیہ کر لیں، ہم ہوتے تو کیا جواب ہوتا؟ یا آج کل کوئی ہم سے ہمارے حالات پوچھے تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ جی بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ جواب وہ ہے جو سب سے اچھا جواب ہم دیتے ہیں، ڈھیلے منہ، دھیمے لہجے اور بجھی ہوئی طبیعت کے ساتھ، بس جی حالات کا کیا پوچھتے ہو، گزارا چل ہی جاتا ہے۔ ورنہ اکثر لوگ تو بس کیا بتائیں جی، مہنگائی کا اتنا زیادہ رونا روئیں گے، اپنے حالات ایسے بتائیں گے کہ ایسے لگے گا دنیا میں ان سے زیادہ کوئی تنگ دست ہے ہی نہیں۔ ساری غربت نے بس اسی کو گھیر رکھا ہے، زمانے کے سارے غم بس اس کو لگے ہوئے ہیں، بس جس کے پاس بیٹھ جاؤ دکھوں کی ایک ایسی داستان سنائیں گے کہ بندہ کہے انہوں نے تو کبھی سکھ چین دیکھا ہی نہیں۔ اللہ والوں کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ والوں کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمیں وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، جن کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، یہ ایک بہت اللہ والی تھی، ان کے بڑے ہی عجیب و غریب واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ اپنے سر کو اپنے سر کی اوڑھنی کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ پوچھا یہ سر کس لیے باندھا ہوا ہے؟ اس لڑکی نے کہا سر میں درد ہے اس لیے باندھا ہے، جیسے آج کل ہماری خواتین بھی کرتی ہیں، دیہاتوں میں ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو دوپٹے کے ساتھ اپنے سر کو باندھ لیا جاتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے پوچھا کب سے؟ تو اس خاتون نے کیا بتایا، بس یہی ایک آدھ دن ہو گیا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ حضرت رابعہ نے پوچھا اے لڑکی تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 24-25 سال ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کہنے لگی 24-25 سال عمر ہو گئی ہے، یہ تو بتاؤ کہ کتنی مرتبہ زندگی میں تمہارے سر میں درد ہوا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی بس آج ہی ہوا ہے،
یعنی بس یہ ایک آدھ دن ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ اب اللہ والی کا جواب سنیں اور اس کو سمجھیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کہنے لگی اتنے سال ہو گئے اس خالق کی عطا کردہ صحت تندرستی والی زندگی گزارتے ہوئے، کبھی لوگوں میں اس کا بھی اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، دیکھو میں کتنی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، جو اب ایک دن سر میں درد کیا ہوا، سر پر یہ اوڑھنی باندھ کر ہر طرف اعلان کر رہی ہو، اللہ رب العزت کا شکوہ کر رہی ہو کہ دیکھو اس اللہ نے میرے سر میں درد دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ ہم روزانہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، لیکن جب کبھی اس رب العالمین کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بس کس قدر ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے، ناشکروں سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، آپ بنی اسرائیل کے اس غریب کا جواب بھی سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں کس بات پر شکر ادا کروں، میرے پاس شکر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اتنا غریب ہوں، جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں، میرے پاس ایک کپڑے کا سوٹ بھی ہوتا تو میں کہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہی تھا، بس پھر کیا ہوا، ادھر سے اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلے اور ادھر سے اللہ رب العزت کا نظام قدرت چلا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکروں کے لیے میری پکڑ سخت ہے۔ ایک تیز آندھی چلی جس سے ریت میں یہ بندہ اپنے جسم کو چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، اس ریت کو اڑا کر لے گئے۔ اب دیکھیں، منٹوں میں اپنی ناشکری کی بنا پر اللہ رب العزت کی اس نعمت سے بھی محرومی ملی جو اس کو اس وقت میسر تھی۔ اس اللہ کے بندہ نے یہ نہیں سوچا، اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے جب ہم غربت کے اور کچھ نہ ہونے کا لوگوں کے سامنے رونا رو کر اس وحدہ لا شریک کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، اس خالق کے کائنات کے کتنے انعامات ہم پر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، اے بندے اگر تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ لا تحصوها، اتنے انعامات ہیں آپ پر، اتنے تیرے اوپر اس خالق حقیقی کی نعمتیں ہیں، اور تو کہتا ہے مجھے دیا ہی کیا ہے جس پر میں شکر ادا کروں۔ اس خالق کائنات کا سب سے بڑا انعام تیرے اوپر یہ ہوا، اس نے تجھے انسان بنا کر تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد اے بندے تو غور تو کر، تیرے جسم میں اتنی قیمتی نعمتیں رکھ دی ہیں، ایک ایک نعمت پر تو ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر اس خالق کی تسبیح میں لگا رہے، پھر بھی تو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے جسم پر نظر دوڑائیں، دیکھیں کتنی اس خالق کے کائنات کی نعمتیں ہیں۔ آنکھ جیسی نعمت کو دیکھ لیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کبھی کسی اندھے سے آنکھ کی قدر و قیمت پوچھ کے دیکھیے گا، وہ کہے گا صاحب ساری دنیا کا مال و متاع لے لو، چند گھنٹوں کے لیے مجھے آنکھیں ہی دے دو، میں دنیا کا نظارہ تو کر لوں۔ کان جیسی نعمت کو دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، کبھی کسی بہرے سے پوچھ کے دیکھیں۔ زبان جیسی نعمت کو دیکھیں، ہم جو بھی دل میں آتا ہے اس زبان کے ذریعے آگے والے کو اپنے دل کی بات سمجھا لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی گونگے سے پوچھ کے تو دیکھیں۔ دماغ جیسی اللہ نے دماغ دیا ہے، چھوٹا سا پرزہ ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتا، کیونکہ ہم دن رات اس دماغ کو استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی ہسپتالوں میں جائیں اور وہاں وہ والا وارڈ دیکھیں جس میں دماغ کے مریض رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرزہ ہلا نہیں، انسان کو اپنے جسم کے نفع نقصان کا بھی نہیں پتہ چلتا، دیواروں میں ٹکریں مار رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا ہوا جی؟ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کیوں جکڑا ہوا ہے؟ کہا جی دماغ کا پرزہ ہل گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ہاتھ پاؤں کے ہاتھ کی طرف دیکھیں،
پاؤں کی طرف دیکھیں، ہم ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی ان کی طرف جو جا کے دیکھو جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پاؤں نہیں۔ غرض اللہ کی بے بہا نعمتیں ہمارے جسم میں ہیں۔ اگر دنیا جہان کی کوئی اور نعمت ہمیں نہ ملتی جو اللہ نے ہمارے جسم پر اتنی قیمتی نعمتیں لگا دی ہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی خوب کہا، جبکہ اس کے اللہ والے کے سامنے کسی نے غربت کا رونا رویا، اللہ نے کہا چلو بیٹھیں ایک سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ والے نے کیا کہا، چلو بیٹھیں ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کیا سودا؟ مجھ سے 1,00,000 روپیہ لے لو، مجھے 1 ہاتھ دے دو۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 لاکھ لے لو، 2 ہاتھ دے دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے آگے بڑھے، کہنے لگے چلیں ایسے کرتے ہیں 50 لاکھ لے لو، 1 آنکھ نکالنے دو، 1 آنکھ ہی دے دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں نے ایک ایک جسم پر لگی نعمت کو شمار کرتے گئے اللہ والے، اور اس کی قیمت لگاتے گئے۔ اس نے کہا تم کیسے کہتے ہو تم غریب ہو، کروڑوں کی نعمتیں لے کے پھر رہے ہو اور اب بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندوں میں۔ اب ذرا دوسرے بندے کا واقعہ بھی سن لیں۔ 2 بندوں کی میں نے بات کی ہے نا، ایک جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کا واقعہ تو سن لیا، ناشکری کی بنا پر جو ریت کے اندر جسم چھپا کے بیٹھا تھا وہ بھی آندھی لے گئی۔ اب دوسرے کا واقعہ بھی ذرا سنیے، جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اس نے اللہ رب العزت سے مال کم کرنے کا نسخہ پوچھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر مال کو کم کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی نسخہ ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری ناشکری کرو مال کم ہو جائے گا۔ میری ناشکری کرو۔ آج ہم غور کریں ہمارا مال کیوں کم ہو رہا ہے؟ دن رات اللہ کی ناشکری میں تو لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے۔ وہ بندہ کہنے لگا میں اس خالق مالک کی کیسے ناشکری کروں جس نے انعامات کی میرے اوپر بارش کر دی، اتنا دیا کہ میں اللہ کے عطا کردہ مال کو سنبھال ہی نہیں سکتا، اور اب میں ناشکری، یہ تو نہیں ہو سکتا میں ناشکری نہیں کروں گا۔ مال بڑھتا ہے بڑھتا جائے، نتیجہ یہ نکلا دن بدن اس کے پاس مال اتنا بڑھتا گیا، وہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اس سے ڈبل اس کو مل جاتا۔ خیر میں یہ بتانے لگا تھا، اب آپ اچھے طریقے سے بات کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بندوں کا تعلق 2 طریقوں سے پیدا ہوتا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں بالکل مختصر خلاصے کے طور پر جس کے لیے میں نے یہ پوری ویڈیو بنائی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بندوں کا تعلق 2 طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مصیبتوں پر صبر کرنا، اور نمبر 2 اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنا۔ اب خلاصہ میں بتاتا ہوں، لیکن ہم اکثر شکر گزاری کو محض زبانی معاملہ سمجھتے ہیں، صرف الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے وغیرہ کہہ لینے سے ہم سمجھ لیتے ہیں اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ عین ممکن ہے ہم زبان سے اللہ رب العزت کا شکر کر رہے ہوں اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا نام نہ شکروں میں لکھا ہوا ہو۔ اگر ایسا ہو تو ہم زندگی کے آدھے امتحان میں تو ناکام ہو گئے، اور جو وعدہ اللہ رب العزت کا شکر گزاروں کے ساتھ ہم اس وعدے سے تو محروم ہو گئے، کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ میں مختصراً شکر گزاری کا مفہوم سمجھاتا ہوں، آپ غور سے سمجھ لیں۔ شکر گزاری یا کسی کا شکریہ ادا کرنے کے پیچھے جو محرک یا نفسیات ہوتی ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہمیں نفع پہنچاتا ہے اور ہم سے اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، ہم دل میں پیدا ہونے والے احسان مندی کے جذبات کے تحت اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہماری قابلیت نہ ہونے کے باوجود ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں ملازمت دے دیتا ہے، ہم پہلے مرحلے میں دل سے اس کے ممنون اور احسان مند ہوتے ہیں، اور اس دلی احساس کی بنا پر زبان سے بھی اس کی تعریف و توصیف میں شکریہ کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ بات سمجھیں، یہ تو محض زبانی شکر ہے، جسے اپنے عمل سے ثابت نہ کیا جائے تو یہ شکر ایک جھوٹ اور منافقانہ عمل بن جاتا
جاتا ہے۔ شکر کی اصل ابتدا ہمارے عمل سے شروع ہوتی ہے، جو یہ ہے کہ ہم اس کی ملازمت کے حقوق ادا کرتے ہوئے کام ایمانداری سے کریں، اس کے حکم کی تعمیل کریں، خواہ ہمارا موڈ ہو یا نہ ہو۔ ہم ملازمت میں اپنی پسند اور ناپسند کو اس کی مرضی کے تابع کر دیں، اور آخر میں اگر کبھی مالک کو ہماری ضرورت ہو ہم بھی اس کی اسی طرح مدد کریں جیسے اس نے ہماری مشکل میں مدد کی۔ اگر یہ شخص محض زبانی شکریہ کو کافی سمجھے اور اس کے بعد عملی اقدامات نہ کرے تو وہ خود کو کتنا ہی شکر گزار سمجھتا رہے، لیکن اصل میں وہ ایک ناشکرا انسان ہے، احسان فراموش ہے اور خود غرض انسان ہے جس نے منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی عنایت کردہ نعمتیں بے شمار ہیں، جن میں زندگی کا ملنا، شعور، روٹی، کپڑا، مکان، سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، بارش سے ملنے والا پانی، آنکھیں، کان، زبان، صحت، غرض ان گن چیزیں شامل ہیں۔ انسان کو جب جب ان چیزوں کی اہمیت کا ادراک ہو اس پر لازم ہے وہ دل سے احسان مندی کے جذبات کے تحت اللہ رب العزت کا شکر زبان اور عمل دونوں سے ادا کرے۔ چنانچہ شکر گزاری کی تعریف کی جائے تو یوں ہے: شکر گزاری نعمت کا علم ہونا، دل سے شکر ادا کرنا جو زبان پر بھی جاری ہو سکتا ہے، عمل سے شکر ادا کرنا۔ اب اگر میں شکر گزاری کیا ہے اور ناشکری کیا ہے اس کی تفصیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بس خلاصہ کے طور پر آپ سمجھ لیں، شکر گزاری اگر صرف زبان سے ہو اور عمل میں اس کا اظہار نہ ہو تو یہ منافقت۔ شکر گزاری کا پہلا درجہ یہ ہے نعمت کو اللہ رب العزت کے بیان کردہ جائز اور ناجائز حدود میں استعمال کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے حق ادا کرنے میں نفس اور طبیعت کو قابو میں رکھا جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے نعمت سے دوسروں کو بھی فیض پہنچایا جائے، اور آخری درجہ یہ ہے اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کر کے صرف اللہ رب العزت کی پسند ہی کا خیال رکھا جائے۔ اب بات کو سمجھیں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ مال، دولت، عزت، شہرت کیسے ملے گی؟ ہم کس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کی تمام قسم کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت سے ہر مسئلے کا حل، ہر بیماری کا خاتمہ، ہر ضرورت ہوگی پوری۔ جو کچھ بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ سب ملے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ میرے احکامات مانو گے اور میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میں تم لوگوں کو اپنی مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کر ہمارے اوپر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے تمام دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔